گرامی اللہ فرما رہا ہے الیوم اکملت، یہ 3 دفعہ اللہ نے آج کہا ہے. اب وہ تلاش کیجئے یہ آج کس دن کہا ہے جہاں پہ جا کے سنیں کہ آج یہ کون سا آج ہے. تو غدیر خم کا آج ہے. پیغمبر نے پورا کا پورا مجمع سجا رکھا ہے. کسی کی ولایت کا اعلان ہے اور اس اعلان کے فوراً بعد اللہ آیت نازل کرتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. کافر مایوس ہیں کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم محمد کے بعد انہیں گمراہ کر لیں گے، واپس لے آئیں گے، لیکن آج مایوس ہو گئے کہ نہیں، اب محمد کے بعد علی آ گئے. تو کافر مایوس ہے لیکن منافق مایوس نہیں تھے، ان کے کچھ اور منصوبے تھے. منافقین کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ مایوس ہو گئے. میں بہت زیادہ کھل کے نہیں پڑھوں گا عزیزان گرامی. اللہ نے قرآن میں کہا کافر مایوس ہو گئے، سب نے فاتحہ پڑھ لیا، سب اٹھ کے چلے گئے. کہا سب کے سب جانتے ہیں آج کے بعد سے دین کے اندر انحراف نہیں آ سکتا کیونکہ محمد نے دین مضبوط ہاتھوں میں دے دیا. تو جیسی آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارے رسول جو آپ پہ نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے. تو حبیب خدا نے کیا کیا؟ وہیں غدیر خم، غدیر کہتے ہیں پانی جہاں جمع ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے غدیر. کس جگہ کو کہتے ہیں غدیر؟ جہاں پانی ہوتا کہ مجمع میرے ساتھ رہے. خم اس جگہ کا نام تھا، خم اس جگہ کا نام ہے. اور اعزائے کرام پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ جہاں پہ آیت نازل ہوئی تھی اور آج تک جحفہ اس کے قریب میں میقات ہے، اور امیر المؤمنین نے یمن سے جو آ رہے تھے لوگ ان کو لے کے آئے تھے، وہیں سے احرام باندھے تھے اسی مقام پہ دوبارہ اب سارے راستے جا رہے تھے جہاں تک میں نے رات بہت پہنچائی تھی. وہاں پہ ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارے رسول جو آپ پہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے. پیغمبر اسلام نے صحابہ کو جمع کیا. میں نے 4 صحابہ کے نام لیے تھے، جناب سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، رسول خدا کے 4 یار. اذان گرامی ایک مرتبہ جمع کیا اور پیغمبر نے فوراً کہا کہ یہاں مجھے اعلان کرنا ہے. پالانوں کا ممبر بنایا گیا. پالان اونٹ کی پشت پہ پالان رکھے جاتے ہیں. زین گھوڑے کی پشت پہ ہوتی ہے، زین رکھی جاتی ہے گھوڑے کی پشت پہ، اور اونٹ کی پشت کیونکہ اس پہ کوہان ہوتا ہے تو اس پہ ایک لوہے، اس کے اوپر ایک لکڑی کا ایک سٹرکچر رکھا جاتا ہے، اسے پالان کہتے ہیں. اذان گرامی ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا پالانوں کو اتارو. اب بہت سے افراد نے اپنے اپنے انداز سے لکھا، زمین پہ پالان لگائے گئے. کہا یا رسول خدا اتنے مجمع کو آواز پہنچانا. آپ کے ایک صحابی تھے، میں نے کبھی کسی مقام پہ پیش کیا تھا، اعلی صوت، بڑی بلند آواز والے تھے. اسے بلایا، کہا ذرا اس ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ. جیسے وہ پہنچے وہاں پہ تو پوچھا میری آواز آ رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ بہت شفاف آواز آ رہی ہے. کہا جو کچھ کہوں تم دہراتے رہنا، جو کچھ کہوں تم دہراتے رہنا تاکہ کوئی ایسا نہ ہو جو کہے مجھ تک آواز نہیں آئے. مائکرو فون نہیں تھے، لاؤڈ سپیکر نہیں تھے. پیغمبر نے کہا آواز پہنچانا ضروری ہے. اور ایک جملہ کہہ رہے تھے فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ، جو حاضر ہے نا وہ اس تک بات پہنچائے جو غائب ہو، تاکہ کوئی غائب یہ نہ کہے میں نہیں تھا، علی کا اعلان ہوا. پیغمبر بہت آرام آرام سے بولتے تھے. اگر کوئی بیٹھ کے الفاظ کو گننا چاہے تو گن سکتا تھا تاکہ وہ صحابی یہ شکایت نہ کریں کہ آپ تیز بولے میں سن نہیں سکا. میں نے کہا جو کچھ سنو وہ دہرا دینا. ایک مرتبہ ماحول بننے لگا، دور دور تک بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، اور سب سے آگے آپ جانتے ہیں کون کون سے صحابی موجود تھے. بڑے قریب سے دیکھ رہے تھے. رسول اسلام نے ماحول بنایا. جب سب کے سب جمع ہو گئے تو ایک مرتبہ آپ فوراً ممبر پہ گئے. 2 یہاں پہ روایات ہیں جو علماء سے میں نے پڑھی ہیں اور بڑے بڑے بزرگ علماء سے سنی ہیں، میں دونوں کو پیش کروں گا. ایک میں آپ فوراً ممبر پہ گئے، خطبہ دیا، بہت طولانی خطبہ، اور خطبے کے آخر میں آواز دی جناب امیر کو علی کہاں ہے. اور ایک مرتبہ پیغمبر جھکے، پالانوں کے ممبر سے جھکے، اپنا بایاں بازو جھکایا جناب امیر کی طرف. کہا یا علی تشریف لائیے. شیر خدا کا رسول خدا نے بائیں ہاتھ سے ہاتھ پکڑا اور غدیر کے فرش سے اٹھایا ہاتھوں پہ. اچھا ٹیچروں کے آگے سمجھ میں آئے، پیغمبر نے بائیں ہاتھ سے، بوڑھے محمد مصطفیٰ نے جوان علی مرتضیٰ کا بائیں ہاتھ سے ہاتھ پکڑا اور اٹھا کے بتایا رسالت رسالت ہے، اگر امامت مل جائے تو دونوں بازو